السلام علیکم ٹو آل ممبرس. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ سب لوگ اس سیشن میں تشریف لائے. انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن ایک بہت ہی زبردست کاوش ہے. مس ماریہ نوشین کی میں نے پرسنلی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. ان کے اندر مجھے ایک انرجی, ایک جذبہ, ایک تحریک, ایک موٹیویشن نظر آئی ہے. تو اللہ پاک ان کو استقامت دے, صبر دے, ان کو ان کی ٹیم کے ساتھ اور ان کو ان کے نیک مقصد میں کامیاب کرے. تو یہ وجہ بنتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا, کہ ہمارے پاس چلیں تھوڑی بہت وزڈم اکٹھی ہوتی ہے تجربے کے ساتھ. آپ لوگ سننے کی طلب رکھتے ہیں, سوچنے کی فکر رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح آپ کو اور ہمیں ملا دیتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر بیٹھے کس طرح کدھر سے, ریگارڈلیس آف دا لوکیشن ویئر وی آر سچویٹڈ, وی آر سیٹنگ اینڈ وی آر اسٹینڈنگ, ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, سیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مٹیریلسٹک پروسیس نہیں ہے, کوئی مفاد نہیں ہے کسی کا, نہ آپ کو مجھ سے کوئی مٹیریلسٹک مفاد ہے, نہ مجھے آپ سے کوئی مفاد ہے. دس از جسٹ اے لرننگ, دس از جسٹ اے تھنکنگ, فورسنگ ٹو تھنک, میکنگ somebody think. تو یہ چیز ہے کہ یہ بڑی اچھی کاوش ہے. میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں جو یہ سیشن ارینج کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے کریئر کاؤنسلنگ پہ بات کی تھی. جو لوگ پچھلے سیشن میں شریک تھے, اس میں ایک تو بڑا ٹیپیکل طریقہ ہوتا ہے کہ جی میں آپ سلائڈس کے ذریعے یا تھیوریٹیکل کسی بک سے پوائنٹس لے کر آپ کو بتا دوں جی کریئر کاؤنسلنگ میں یہی ہوتا ہے. میں نے بیسیکلی ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کریئر کاؤنسلنگ میں کہ آپ یہ غور کریں, آپ یہ سوچیں کہ کریئر کاؤنسلنگ کیا ہے. کاؤنسلنگ کا مطلب گائیڈ کرنا, کریئر کا مطلب ہے کہ لائف, آگے والی لائف, آنے والی لائف, جسے آپ کریئر کہیں, آپ مستقبل کہیں, آپ ویژن کہیں, آپ ٹارگٹ کہیں, اس کو آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں. لیکن خدا را جس طرح کامیابی کی ٹپیکل ڈیفینیشن ہے, اسی طرح اس سے پیچھے ہٹیں کہ جی دولت کما لینا, گاڑی حاصل کر لینا, مکان حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی آپ کا اپنے آپ میں ٹھہراؤ لے آنا کامیابی ہے. کامیابی آپ کی ایموشنل سٹیبلٹی آ جانا کامیابی ہے. کیونکہ یہ آ جائے تو پھر آپ ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. جب تک یہ نہیں آتی تب تک آپ جو ہے وہ پیسہ حاصل کر بھی لیں تو تب بھی آپ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ کریئر جو ہے نا, یہ جاب کو کریئر جو نارملی آپ کہتے ہیں, آپ کاروبار کو کریئر کہتے ہیں, آپ کسی جگہ سیٹ ہو جائیں, وہاں آپ کو سیلری ملنے لگ پڑے تو اس کو ہم کریئر نارملی ٹپیکلی ہم لوگ اس کو کریئر کہتے ہیں. حالانکہ ایکچولی یہ کریئر نہیں ہے. کریئر بیسیکلی ہے کہ آپ کا ایم, آپ کے ٹارگٹس, آپ کے اختیارات, آپ کی حدود, ان کے مطابق دیکھیں. میں اس کو کامیابی نہیں مانتا جو کامیابی فرائض کا گلا کاٹ کے حاصل کی گئی ہو. میں اس کامیابی کو کامیابی نہیں مانتا جو آپ اپنے رشتوں کو سیکریفائز کر کے حاصل کریں, اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو جو مول لے کر حاصل کریں, اپنے بہن بھائیوں کی کاسٹ پہ آپ کسی جگہ پہ پہنچ جائیں. وہ کامیابی نہیں ہے. وہ ٹیمپریریلی کامیابی ہو سکتی ہے لیکن وہ مستقل نہیں کامیابی ہو سکتی. That will knock you at some point of your life. You remember this point, if you are able to achieve the success according to you, success on behalf of your relations, that is definitely going to knock you at some stage of your life کہ یہ نہیں چاہیے تھا, مجھے کچھ اور چاہیے تھا. سو پہلی بات کرے کاؤنسلنگ میں, دوبارہ میں ری آئٹریٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی کریئر, آپ جاب کریں, آپ بزنس کریں, آپ پڑھائیں, ٹیچنگ کریں, آپ کہیں پہ بھی کام کریں, وہ جاب, وہ کریئر آپ کے رشتوں کے بہاف پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے رشتوں کی رشتے رشتے اب یہ تو نہیں ہو سکتا چاچا ماما پھوپھی کو لے لیں آپ, لیکن آپ کے فرائض کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپ پورا کرتے رہیں گے تو تب آپ کو اس کا پھل بھی ملے گا اور ملتا ہوا نظر بھی آئے گا. اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑی عرصے سے پڑھا رہے ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا, ہم تو کام کر رہے ہیں, فلاحی کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, اتنا پیسہ بھی دیتے ہیں,
وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں مختلف جگہ پر جا کے, لیکن ہمیں پھل نہیں ملتا اس کا. تو حضور والا پھل پتہ کیوں نہیں آپ کو ملتا؟ پھل اس لیے نہیں ملتا کہ آپ یہ ساری فلاح کا کام تو کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنے فرائض کا ان سے غفلت برت رہے ہیں. آپ کو اپنے فرائض کا پتہ نہیں, آپ کو اپنی حدود کا پتہ نہیں, آپ کو اپنے اختیار کا تعین نہیں ہوا. تو اس لیے آپ جو ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن میں, یا بعض دفعہ ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کو پھل نہیں ملتا, آپ کو ریٹرن نہیں ملتا. آپ جو ہے وہ بس دیواروں ٹکرے مار مار کے آپ ساری زندگی ہر بندے کو بتاتے ہو جی میں تو بڑی محنت کی تھی, میں تو بڑا کام کیتا ہے, منو تے کوئی نہیں پھل ملیا, خلوص سے تے پھل ہی نہیں لبدا. جناب خلوص کا پھل تے تاں لبے نا جے تسی فرائض بھی نال نال پورے کرو. یاد رکھیے گا, اللہ کے مقربین میں ہونے کے لیے اللہ کی محبت کا دعویٰ اگر آپ کرتے ہیں, اگر آپ اپنی تلاش کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ معاشرے کے لیے کنٹریبیوشن کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ اپنے کریئر کو بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا اختیار کیا ہے, آپ کی حدود کیا ہے, اور آپ کی جو ہے وہ شعور کتنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے شعور پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی, لیکن شعور پہ ایک اور سیشن بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. آج میں سیشن تھوڑا مختصر رکھوں گا کیونکہ آئی ہیو ٹو گو سم ویئر. تو اس کے لیے میرے پاس جو مین پوائنٹ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کریئر کو اپنے رشتوں کے بہاف پہ آگے نہیں لے کے جا سکتے. آپ نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو بڑے شاید ظاہری طور پر آپ کی اور ہماری نظر میں وہ کامیاب لگتے ہیں, مطلب ہی اور شی از ایٹ دا ڈائریکٹر سیٹ, وہ کسی جگہ پہ کسی پوزیشن پہ فائز ہے, لیکن تھوڑا سا قریب ہونے سے, ان کے ساتھ چلنے سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ تو ظاہری طور پر ایک کامیاب لگ رہا ہے, اس کو تو چیزیں اس کے مینج نہیں ہو رہی, اس کے جو قریبی چیزیں ہیں مینج نہیں ہو رہی. بعض دفعہ ایک بندہ آپ کو بڑا انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, یا کسی بھی جگہ پہ آپ کو بڑا لوگوں میں ہٹ دکھائی دیتا ہے, یار یہ بندہ بڑا زبردست ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا کام کر رہا ہے, بڑی محنت کر رہا ہے, لیکن جو ہی آپ اس کے قریب ہوتے ہیں, اس کے قریب کی چیزوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جو ہی آپ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا بایو ڈیٹا نکالتے ہیں, اس کے قریب جاتے ہیں, اس کے کسی جاننے والے سے ملتے ہیں, اس کے کسی دوست سے ملتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ اپنے قریبی رشتوں میں فیل ہے, اپنے بہن بھائی اس سے ناراض, والدین اس سے ناراض. تو پھر کیا فائدہ ایسی کامیابی کا؟ کیا آپ اس بندے سے انسپائر ہو سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں کہ کیا آپ ایسے بندے سے انسپائر ہوتے ہیں کہ جس کی نہ بھائی سے اتفاق, نہ بہن سے محبت, اور نہ والدین سے اس طرح انسیت. میں آپ کو ادھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے, زوم پہ بیٹھ کے لیکچر دیتا رہا ہوں, اور آپ کو جب پتا چلے کہ اس کے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, اس کے والدین اس سے ناراض ہیں, اس کی اولاد اس سے باغی ہے, تو آپ کیا میرے سے انسپائر ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. انسپائر تو دور کی بات, آپ امپریس بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے یاد رکھیے, کریئر, کامیابی, سکسیس, یہ ساری چیزیں آپ ضرور خواہش رکھیں, آپ ضرور حاصل کریں. آپ جاب کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ کہیں بھی کام کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن خدا را سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے فرائض تو ڈسٹرب نہیں ہو رہے. ایز اے بیٹی ہونے کے ناطے آپ کے فرائض آپ کے ماں باپ ہیں, بیوی ہونے کے ناطے آپ کے فرائض آپ کا خامند اور بچے ہیں, بہن ہونے کے ناطے آپ کے بہن بھائی فرائض میں نہیں آتے, وہ صدقات میں آتے ہیں. فرائض سے اگلی کیٹیگری صدقات ہیں, کہ بعض لوگوں کے فرائض بعض لوگوں کے فرائض ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کو صدقات میں پرابلم آتی ہے کہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے کسی بھی آپ غور کیجئے, اپنی لائف میں غور کیجئے, اپنی خواہشات پہ غور کیجئے, اپنے ایمز پہ غور کیجئے, اپنے ویژن پہ غور کیجئے, اپنے ٹارگٹس پہ غور کیجئے. کہیں آپ نے اپنے ٹارگٹس اپنی حدود سے باہر نکل کے تو نہیں بنائے. فرائض آپ نے دیکھنے ہیں, اس کے بعد یہ دیکھنی ہے کہ میری حد کیا ہے, اور تیسری کیا دیکھنی ہے, میرا اختیار کتنا ہے. تو آپ کا ویژن بڑا ہو سکتا ہے, آپ کی سوچ کھلی ہو سکتی ہے, آپ کا ٹارگٹ کوئی ہو سکتا ہے, لیکن اب آپ نے اس کو مینج کرنا ہے وقتی طور پر, فوری طور پر آپ کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے.
آپ نے اس کو مینج کرنا ہے اپنے اختیار. آپ کو موجودہ وقت میں آپ کا اختیار کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ کی حدود کیا ہے. حدود وہ چیز ہوتی ہے جہاں تک آپ کو جانے کی اجازت ہو. آپ کے فرائضی رشتے جو ہے نا, فرض والے رشتے, وہ آپ کو روکے نا. دیکھیں اب اگر میں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہوں یا میں یہ لوگوں کو سرو کرنا چاہتا ہوں, اگر میرے والد صاحب میرے سے ناراض ہیں, میری والدہ میرے سے ناراض ہیں, تو کیا فائدہ میرا آپ کو سرو کرنے کا؟ کیا اس کا کوئی فائدہ؟ اس کے بعد تو پھر دکھاوا ہی رہ جاتا ہے نا, جی ہاں جی میں لوگوں کو سرو کر رہا ہوں. تو میرے والدین میرے سے ناراض ہوں گے تو میں کیا اس سرو کرنے میں کیا تقویٰ ہوگا, کیا اس میں نیت کا اخلاص ہوگا؟ ساری چیزیں تو وہ نیگیٹو جذبہ تو میرے ساتھ کیری ہو گیا کہ جی وہ میرے امی ابو تو ناراض ہیں تو وہ تو نہیں چاہتے کہ میں یہ کام کروں. اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے بڑے, آپ کے والدین, آپ کے فرائض والے رشتے جو وہ نہیں سمجھتے چیزوں کو, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو جن چیزوں پہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جن چیزوں پہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, آپ کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے, آپ کی سوچ پازیٹیو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو آبسٹیکلز آتی ہیں, آپ کو ہرڈلز آتی ہیں, آپ کے رشتے آپ کو روکتے ہیں. تو خدا را وہاں پہ نہ ریزسٹ نہ کیجیے, رک جائیے. آپ کو سوچ ملی, آپ کو فکر ملی, آپ کو آپ کے اندر موٹیویشن ہے, آپ کے اندر تحریک ہے, تو آپ بالکل بھی اپنی پوزیشن سے ادھر ادھر نہ ہوئیں, آپ جلد بازی نہ کریں, آپ جلدی جلدی کوئی سٹیپ نہ لینے کی کوشش کریں. اپنے فرائض کو آہستہ آہستہ ساتھ مینج کرنا ہے. آپ نے امی کو منانا ہے یا ابو کو قائل کرنا ہے اپنے رزلٹ سے یا اپنی ثابت قدمی سے. آپ اپنی ثابت قدمی سے بھی ان کو قائل کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست طریقہ ہے. یہ ضروری نہیں آپ زبان سے کہیں جی میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں ادھر جانا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ لڑائی کر کے نیگیٹو جذبات کریٹ کر کے اپنے اندر بھی ان کے اندر بھی آپ کہاں تک بھاگ سکیں گے, آپ کدھر تک جا سکیں گے؟ آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ ہے, آپ کو فزیکلی کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو اپنے والدین سے ضد کرنے کی ضرورت نہیں, انسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس زوم ہے, آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, اتنے پلیٹ فارم ہے, آپ کہیں پہ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. جس طرح کہ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن بھی ہے ایک, موسٹلی انہوں نے مس ماریا نے فیمیلز کا پلیٹ فارم بنا رکھا ہے, جہاں پہ فیمیلز کو وہ اکٹھا کرتی ہیں اور ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسپیکر سے رابطہ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر, جہاں پہ آپ کے والدین کو اتنا اعتراض تو نہیں ہوگا, آپ کچھ نہ کچھ کرنا تو شروع کریں. آپ لکھنا شروع کریں فیس بک پہ, آپ آڈیوز کچھ بنا لیں, ویڈیو کے پیچھے اپنی ساؤنڈ دے لیں, آپ گروپ بنا لیں, آپ وہاں پہ کچھ لکھنا شروع کریں. کچھ بھی آپ کے پاس ویبلٹی ہے, آپ چینل بنا لیں. آپ کوکنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کچن میں کیمرہ لگا کے آپ ریکارڈنگ کرنا شروع کر لیں. بڑے راستے ہیں, لیکن اگر آپ یہ تعین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ میری حدود اور فرائض تو نہیں ٹکرا رہے میرے مقصد سے, میرے ویژن سے, میرے ٹارگٹ سے, اگر وہ نہیں ٹکرا رہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. پھر آپ آہستہ آہستہ چلتے جائیں یا تھوڑا سا تیز چلیں, کامیابی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے, یہ پکی بات ہے. اور سب سے بڑی بات, ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جہاں پہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو پھل نہیں ملتا. آپ اگر اپنے والدین کی بے شعوری کو یا ان کی کیا اس کو میں کہوں گا کہ اگر آپ ان کو برداشت کرتے ہیں, ان کی رویے پہ صبر کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے رویے پہ صبر کرتے ہیں, تو اس کا پھل آپ کو پتہ ہے کدھر سے, اس کا پھل آپ کو باہر ملنا ہے. اگر آپ if you're working somewhere outside, جاب کر رہے ہیں آپ, you're teaching, you're working somewhere else, تو آپ کو اس کا پھل وہاں پہ ملے گا. تو بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ صبر ایک جگہ کر رہے ہیں, پھل آپ کو دوسری جگہ مل رہا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صبر کر رہے ہیں بھائی کے آگے تو بھائی صحیح ہو جائے, ضروری تو نہیں ہے. بہن کے لیے کر رہے ہیں تو بہن صحیح ہو جائے. ہم اکثر کوشش کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ بھی وہیں سے نکلے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم مایوسی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش ایک جگہ کریں گے, پھل دوسری جگہ ملے گا. آپ اپنی حدود کا تعین کریں, اپنے فرائض کا تعین کریں کہ یار وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے. اس کو اگر وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے تو پھر آپ اپنے کام کرتے جائیے, اپنے فرائض کو مینٹین رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ کی اصل پہچان جو ہے وہ آپ کے فرائض ہیں.
آپ باہر ظاہری طور پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں آپ اگر آپ کو گھر والے بھی نہیں مانیں گے تو آپ کی کیا فائدہ آپ کی کامیابی کا. تو یہ بیسیکلی کریئر کاؤنسلنگ کا آج کا جو بنیادی تھیم تھا وہ یہ تھا کہ اپنے فرائض کو دیکھیے، اپنی حدود کو دیکھیے، اور اپنے کریئر کو، اپنے ویژن کو، اپنے ٹارگٹ کو ان کے ساتھ ٹکرانے مت دیجیے. یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. 10 منٹس رہ گئے میرا خیال ہے سیشن ختم ہونے میں. آئی ول ویلکم اینی کوشچنز فرام یور سائڈ. میں ماڈریٹر جو مس ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوشچن پڑھنا بولنا چاہیں. ادروائز آئی ول اوپن دا چیٹ اینڈ I can see the question. If someone ask me, I can answer the question. I have a chat window on my right side and I'm looking at it. You can write a question so that I will answer you. It's 10 minutes to go to end the session. Thank you. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اوور ٹو یو مناہل. سر اگر ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم جی اس اینی کام کوشچن کو آپ کی طرف سے نہیں لے کے جا سکتے، مطلب کوشچن یہ شو ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے، آپ لوگوں نے ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. آپ لوگ اچھا انڈرسٹینڈ جب بندہ کسی کی بات کو کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا. ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کر کے سوال پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے بغیر انڈرسٹینڈ کیے صرف سوال کرنا کہ نہیں میں نہیں مانتا ہے، انج نہیں ہو سکتا. یہ تو یہ دو چیزیں، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان میں فرق ہے ادب کا، فرق ہے عزت کا، فرق ہے رسپیکٹ کا. ایک آپ ڈائریکٹلی اختلاف کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اس بندے کی باتوں سے ایگری نہیں کرتی، یہ بندہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں کر رہا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سنیں میری بات، آپ اس پہ غور کریں، آپ سوچیں کہ یہ کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے. ہاں جہاں پہ آپ کو لگے یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی، پھر آپ سوال پھر نکلتا ہے کہ نہیں سر یہ آپ نے تو ایسا کہا تھا، ٹھیک ہوگا آپ نے شاید اپنے تجربے سے ٹھیک کہا، لیکن میرے تجربے میں یہ بات نہیں ہے، یا مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اختلاف کرنا اور انڈرسٹینڈنگ کر کے سوال پیدا کرنا، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. تو اس میں فرق ہوتا ہے. اچھا سوال میرے پاس آیا مس اقرا کا کہ تھینک یو، یو ایکسپلین ویری ویل. بس اس کی کوئی اسٹریٹجی بتا دیں کائنڈلی کہ بغیر امید کے کوئی کام کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ امید پیدا ہونا، توقع پیدا ہونا ایک نیچرل فینومینا ہے، یہ ہر بندے میں پیدا ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جب کوشش کر کے اسی جگہ سے نتیجے کا انتظار کیا جاتا ہے نا تو پھر امید بھی پیدا ہوتی ہے، توقع بھی پیدا ہوتی ہے. آپ مختلف جگہ پر کوشش کریں، صرف ایک جگہ پر نہ کوشش کریں، مختلف جگہ رکھیں. ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ، ادھر کر رہی ہیں چاچا کے بھائی کی طرف کر رہی ہیں، بہن کی طرف، والدین کی طرف، مختلف، تاکہ ایک جگہ سے رسپانس نہ آئے تو دوسری جگہ سے آئے، دوسری جگہ سے نہ آئے تو تیسری جگہ سے آئے. یوں آپ کے اندر امید بھی کم پیدا ہوگی، توقع بھی کم پیدا ہوگی. آپ کی کوشش پر آپ کو یقین آئے گا، رب پر یقین آئے گا. پھر جب نتیجے نکلتے جائیں گے تو پھر آپ خوش ہوتی جائیں گی. اس لیے جہاں پہ کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے نہ ہو نتیجے کے انتظار میں، اس سے آپ کی امید کم ہوگی. جی مس آنسا کا سوال ہے سر. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بڑے لوگ فیملی میں آگے جانے سے روک رہے ہوتے ہیں اور ہماری مدد ان کی وجہ سے ہمیں آگے بڑھنے سے ڈرا دس ہوتی ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل ہوتا ہے کہ کچھ فیملی کے ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آگے نہیں گزرنے دیتے، آپ کو آگے جانے نہیں دیتے. وہ آپ کو مختلف طریقے سے، آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے، کیونکہ آپ کے ماں باپ ان کی بات سنتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے آپ کو روکتے ہیں. اچھا اس کا حل پتہ ہے کیا؟ کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی ایبلٹی کا، اپنے شعور کا بلا مبالغہ یا تشہیر نہ کیجیے، اشتہار نہ لگائیے کہ میں بڑی سمجھدار ہوں یا مجھے چیزوں کا پتہ ہے. آپ اپنی مشہوری نہ زیادہ کیا کریں نا، کہ آپ فوراً آبزرو کر کے بول دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام ایسے نہیں صحیح ہے، ایسے نہیں صحیح. دیکھیں شعور انسان آپ کے پاس ہے، لیکن اس کو پہلے اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی بہتری کی فکر ختم کریں. تو اس لیے اس کا حل ہے بڑی خاموشی سے، بڑے آرام سے آگے بڑھیں. کسی کی بات میں فضول انٹرفیئر نہ کریں، نہ انٹرفیئر کریں، نہ کسی کو روکیں، نہ کسی کو فضول مشورہ دیں. اپنے کام سے کام رکھیں
تاکہ آپ کو نہ تنگ کیا جائے. بعض دفعہ آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں پھر بھی آپ کو تنگ کیا جاتا ہے. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے چلیں, آپ بالکل آرام سے چلیں, نہ شور مچائیں, میں یہ کرنے لگی ہوں, میں وہ کرنے لگی ہوں, میرا دل یہ کرتا ہے. کیونکہ آپ شیئرنگ بھی کرتے ہیں نا, ہم انسان ہیں تو شیئرنگ کریں. ایک تو ایسے دوست کے ساتھ جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہے. بعض دفعہ سسٹرس کے ساتھ کی گئی شیئرنگ بھی نقصان دہ ہوتی ہے, پرابلم پیدا کرتی ہے. تو وہ اس لیے آپ کوشش کریں اپنے کنٹرول کریں, اپنی ایبلٹی اگر ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے, آپ کو چیزیں جلدی پتہ چل جاتی ہیں, آپ کا فہم تھوڑا تیز ہے, آپ کو دوسروں کی نسبت چیزیں جلدی پتہ چل جاتی ہیں, آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کا منہ سے اظہار کم سے کم کریں, نتائج سے کریں, کوئی کام کریں اور کوشش کریں عاجز رہیں. اسپیشلی ان جب بڑوں کے سامنے جائیں تو ہمبل رہیں, ان کو اونچا کریں کہ جی نہیں جی تسی ماشاءاللہ تسی دے یہ تسی دے وہ, خود کو نیچے تھوڑا رکھیں کہ جی ہم تو بس اس سے ایسا ہی ہیں, بس بونگیاں مارتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, تو آپ تو ماشاءاللہ جناب بڑے زبردست ہیں, آپ کا تو میں ہمیشہ بڑی تعریف سنی ہے, یہ وہ نا. بعض دفعہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑی جھوٹی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اگلا سوال ہے کہ مس مقدس کی طرف سے, سر جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو مایوسی سے کیسے بچا جائے, دل کو کیسے سمجھایا جائے؟ یقین کی کمی ہے اس میں. دیکھیں آپ یہ یاد رکھیں, آپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. ہاں دعا آپ کی اس طرح کی ہو کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو وہ رکھ لی جاتی ہے, وہ قبول نہیں کی جاتی. وہ اس کو بعد میں کبھی کبھی قبول کیا جاتا ہے, فوری طور پہ نہیں. میں نے کہا نا کوشش کر کے فوری طور پہ نتیجہ نہ حاصل کیا کریں, یا فوری طور پہ دعا مانگی. اب یہ نہ کہیں کہ اللہ نے قبول نہیں کی تو اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو سن رہا ہے, آپ ہو سکتا ہے اس نے ٹھہر کے پوری کرنا, ہو سکتا ہے وہ آپ کی طلب دیکھ رہا, ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر تڑپ پیدا کر رہا, ہو سکتا ہے اس کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہو. تو پھر تو یہ بھی ایک تو یہ چیز, اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے مانگ کیا رہے ہیں. آپ غور کریں, کہیں آپ اس سے پیسہ تو نہیں مانگ رہی, کہ آپ اس سے ساتھی تو نہیں مانگ رہی کہ یا اللہ منوایا بندہ دے دے, منوایا بندہ دے دے. تو تب تو پھر تو پرابلم ہونی, یہ دنیاوی طلب ہے. آپ اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کریں نا, اللہ سے اللہ کی مرضی مانگا کرے. اللہ سے کہیں یا اللہ تو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دے دے. ٹھیک ہے سر. اگر انسان, یہ ہے مس سعیدہ ظفر ہیں, سر اگر انسان اپنے کیے کی کسی کریئر کو چوز کرنا چاہتا ہو اور پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہو, مگر بظاہر اس کریئر کو اٹین کرنا امپاسبل لگ رہا ہو, تو یقین کیسے پیدا کیا جائے, کانفیڈنس کیسے ہوا جائے کہ نہیں ہم کر لیں گے؟ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ کے فرائض آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کو شروع کرنا ہے کہیں سے. آپ کو کبھی بھی شروع میں نہیں لگے گا یہ ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو یقین دلانا ہے, اپنے دل کی آواز سننی ہے کہ اگر آپ کا دل مائل ہے, آپ کا دل اطمینان میں ہے, آپ کے دل میں بے چینی نہیں ہے, بے سکونی نہیں ہے, تو پھر آپ کوشش پہ کرتے جائیں, چلتے جائیں. آپ کو فوری طور پہ رزلٹ نہیں ملیں گے, تو یہ یقین سے پتہ چلتا ہے, اپنے دل سے پتہ چلتا ہے کہ یار اس کام میں مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں. تو اگر وہ کام آپ کے لیے نہیں ہوگا یا اس میں آپ کی قسمت نہیں ہوگی تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, بوریت آ جائے گی. بوریت آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے. تو انٹرسٹ, دلچسپی, دل لگ جانا, ٹائم کا پتہ نہ چلنا, یہ ساری چیزیں اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ہی بنا ہے. اس کو کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں. ٹھیک ہے, رزلٹ کی بیس پہ آپ نہیں, عقل نہیں آپ ڈیسائیڈ کر سکتی کہ کیونکہ آپ ڈفرینٹ کر رہے ہیں, تو عقل تو ہمیشہ کمپیرزن کرتی ہے, پاسٹ ایکسپیرینس دیکھتی ہے. تو آپ اگر وہ کام کر رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں, تو پھر عقل تو آپ کو گمان پیدا کرے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, آج تک کسی نے کیا نہیں تو تم کیسے کر لو گی. تو یہ یقین کی بیس پہ ہوتا ہے, عقل کی بیس پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا 1 منٹ رہ گیا اس میں, تو میں کوشش کرتا ہوں سر, آپ جو میم کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے, حالانکہ وہ ایک کام ہو لیکن فیملی سوسائٹی کی وجہ سے نہ کر رہی ہوں, تو اس وجہ سے غصہ آتا ہے, اس غصے پر کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اچھا یہ تو بالکل ہے کہ آپ کانشیس ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے, میں کیسے یہ کام کروں گی. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں اور اس کا امپریشن کیا پڑ رہا ہے. بعض دفعہ آپ کام بڑا اچھا کر رہے تھے لیکن اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑ رہا ہوتا, جس کی وجہ سے آپ کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے, آپ کی ہوا خراب ہو جاتی ہے. تو آپ کو ایک تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہی ہیں وہ صحیح ہے, اس کے بعد یہ اس کام کا امپریشن کیا ہے مارکیٹ میں. فرض کریں آپ اب جو ہے وہ ہمارے ہاں دیکھو, میوزک بھی ایک ٹیلنٹ ہے, آواز ایک ٹیلنٹ ہے, اس سے آپ نعت بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ گانا بھی گا سکتے ہیں,